مثنوی شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم ایک رئیس کے نوکر تھے، اس کے پاس کام کرتے تھے، لیکن وہ آپ کے اللہ سے جو ملاقات تھی، اللہ سے تعلق تھا، اس کی وجہ سے آپ کی زبان میں اللہ نے بڑی فصاحت رکھی تھی، آپ کی گفتگو بڑی حکیمانہ ہوتی۔ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو مالک تھا، رئیس تھا، اسے حضرت لقمان حکیم سے عشق ہو گیا، پیار ہو گیا۔ جب کوئی چیز کھانے کی آتی نا تو وہ پہلے حضرت لقمان حکیم کو بلا کر پہلے انہیں کھلاتا، جو بچ جاتی وہ خود کھاتا۔ یہ پیار کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ وارفتگی کی بات ہے۔ اور ایک دفعہ ایک خربوزہ آیا، اور جب وہ خربوزہ آیا تو اس نے نوکر کو کہا کہ جاؤ حضرت لقمان حکیم کو بلا کر لاؤ۔ حضرت لقمان حکیم کو جب بلا کے لایا گیا، یہ وہی لقمان حکیم ہیں جن کا ذکر اللہ نے سورہ لقمان پوری ایک سورت ان کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ وہ قرآن پاک کے اندر جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ حضرت لقمان حکیم۔ اب رئیس جو مالک تھا، حضرت لقمان حکیم ان کے بظاہر نوکر تھے، اب وہ ایک ایک کاش کاٹ کے نا حضرت لقمان حکیم کو دیتا ہے۔ جب پہلی کاش کاٹ کے دی نا آپ کو تو آپ نے بڑے مزے سے کھایا، چہرے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس جیسی میٹھی ہے ہی نہیں۔ اور علامہ رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، فرمایا 100 کاش، 100 اس نے چھل کے 100 ٹکڑے خربوزے کے کاٹ کے حضرت لقمان حکیم کو دیے، اور آپ نے ہر کاش کو بڑے مزے سے کھایا۔ اور جب آخری کاش بچی نا تو اس نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو یہ جو بچی ہے یہ میں کھا لوں۔ اور جب اس نے اٹھا کر منہ میں ڈالا، پہلا نوالا اس نے لیا نا، جب پہلی دفعہ اس نے کاٹ کے کھانے کے لیے جب ارادہ کیا اور منہ میں لیا تو وہ اتنا کڑوا تھا کہ اس کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو گیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں نے 100 کاش کاٹ کے حضرت لقمان حکیم کو دی اور یہ ہر کاش پہ بڑے مزے لے کے کھاتے رہے۔ تو پوچھا اے لقمان حکیم، یہ تو اتنا کڑوا ہے کہ میں منہ میں نہیں رکھ سکا، اور آپ نے 100 کاش 100 ٹکڑے کھائے ہیں، یہ تو بتائیں آپ تو بڑے مزے سے کھا رہے تھے۔ آگے سے حضرت لقمان حکیم نے جو جواب دیا نا وہ میری اور آپ کی زندگی میں ہلچل مچا دینے والا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے کہا آپ مجھ پہ مہربان ہیں، جب بھی کوئی نعمت آتی ہے آپ بعد میں کھاتے ہیں، پہلے مجھے کھلاتے ہیں۔ آج میرے اس محبت کا امتحان تھا، اس پیار کا امتحان تھا، جب آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں تو کیا میں بدلے میں اتنا نہیں کر سکتا؟ میں نے آج سوچا چاہے یہ کڑوا ہے لیکن آپ تو محبت سے دے رہے ہیں، آپ دیتے رہے، میں کھاتا رہا۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے سبق ملتا ہے، ساری زندگی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ نے پیار دیا، اللہ نے مقام دیا، مرتبہ دیا، عزتیں دی ہیں، اگر کرونا آ گیا تو رونے بیٹھ گئے، مشکلیں آ گئی تو پریشان ہو گئے، شکوہ شکایت کر دی۔ نہیں لقمان حکیم سے سبق سیکھو، تکلیف آ جائے تو مزے سے کہو یا اللہ اگر تو اسی میں راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں، اگر ہمارے جنازے اٹھیں تو اسی طرح راضی ہے تو ہم راضی ہیں، یا اللہ اگر تو اسی طرح راضی ہے ہم وینٹیلیٹر پہ آ جائیں، ہماری اموات ہوں، ہمارے گھر اجڑ جائیں، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو پھر ہم بھی راضی ہیں یا اللہ، ہم جانے دے کے راضی ہیں، اگر اسی میں تیری رضا ملتی ہے تو یا اللہ ہم راضی ہیں۔ جس رب نے ماں کے پیٹ سے لے کر ہمیں قبر تک ہر نعمت سے ہمیں مالا مال کیا، ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہر قدم پہ میں گرتا تھا وہ مجھے سنبھالتا تھا، میں گرتا تھا وہ مجھے اٹھاتا تھا، مجھے طاقت عطا کرتا تھا۔ آج اگر مشکل آ گئی تو میں شکوہ کروں، میں شکایت کروں؟ نہیں، ایک صابر صادق عاشق کا مزاج یہ ہے، وہ کہتا ہے جس حال میں وہ رکھے ہم راضی ہیں، جس حال میں وہ رکھے ہم راضی ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، پسند ہیں جو اپنے رب سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ تو میرے آقا کے غلاموں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار کا دیوانہ بنائے، سرکار کا عاشق بنائے، سرکار کا غلام بنائے۔ اور یہ بار بار کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، بار بار کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ترغیب دلانا ہوتا ہے، نیکی کی طرف آپ لوگوں کو بلانا ہوتا ہے۔ میں نے بارہا یہ حدیث پاک بھی سنائی، بارہا آپ کو
کو کافی ساری چیزیں بتائی. میرا رب فرماتا ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو دن کو خرچ کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی خرچ کرتے ہیں، سرًا مخفی طریقے سے بھی خرچ کرتے ہیں، وعلانیتاً اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر ہے. تو آج یہ ماہ رمضان کا اگلا جمعۃ المبارک بنے یا نہ بنے، یہ تو قسمت میں ہوگا تو بنے گا، وگرنہ شاید کہ عید کا موقع آ جائے تو یہ آج جمعۃ الوداع بھی بن سکتا ہے، یہ آخری جمعۃ المبارک بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے آخری. اچھا جی، تو یہ جمعۃ الوداع کے اس موقع پر میں چاہتا ہوں آپ سب حضرات جو ہیں وہ، جیسے میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مجذوب کا، عاشق صادق کا آپ کو پیار بھرا وہ واقعہ سنایا ہے، اس پیار بھرے جذبات اور پیار بھرے واقعہ کی روشنی میں میں چاہتا ہوں، پچھلی دفعہ جو جذبہ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ مجھے نہیں ملا. آپ ہر دفعہ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں. میں چاہتا ہوں آج بھی حتی المقدور جتنی آپ کی توفیق ہو، میں یہ نہیں کہتا اتنا، لیکن پورا سال یہ مرکز ادارہ بھی چلا رہا ہے، خواتین جہاں پڑھ رہی ہیں، معلمات ہیں، سکول کا سسٹم ہے، قرآن پاک کے 3 اساتذہ ہیں، اور پھر مسجد بن رہی ہے، جنازگاہ ہے، اور اتنا بڑا مرکز چل رہا ہے. تو یہ سب آپ کے تعاون سے ہے. ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتے. میرے آقا نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں ما نقص مال عبد من صدقۃ، جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا اس کے مال میں کمی نہیں آتی ہے. میں قسم اٹھاتا ہوں اس کے مال میں کمی نہیں آتی ہے. تو جو بندہ چاہتا ہے سارا سال میرا رزق لبالب بھرا رہے، میرے رزق میں کمی نہ آئے،